अस्सलाम वालेकुम। एक और भाई की कैफियत है कि उन्होंने उल्लू को देखा और साथ ही ख्याल आया कि ये लोग मेरे ऊपर उल्लू के ज़रिए जादू कर रहे हैं। यस, इट हैपन्स, ऐसा होता है। जब हमारी एनर्जीज बढ़ती हैं, हमारा शऊर बढ़ता है, हमारी तीसरी आँख की ताकत बढ़ती है, तो ऐसा हमें पता लग जाता है। बल्कि इवन जब मैं अपनी क्लासेस में था और प्रैक्टिस कर रहा था, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी बंदे को नज़र आ जाती हैं कि जो नहीं देखनी होती, क्योंकि शऊर शुरू में इंसान का बाज़ दफ़ा कंट्रोल नहीं होता और हमारी जो तवज्जो है वो उस तरफ चली जाती है। दादा हजूर का भी एक वाक़या है कि उन्होंने जब एक नेगेटिव एनर्जी को देखा था अपनी उस शुरू की प्रैक्टिस में, ऐसे ही हम इंसान ये देख लेते हैं, ये हमारे ऊपर ही डेटा डिकोड होता है। आपके ऊपर या आपके जो मसाइल हैं तो आपको दिख जाते हैं या आप देख लेते हैं, लेकिन आपका ये काम है कि आपने किसी भी नेगेटिव एनर्जी को कबूल नहीं करना। और इवन अब आप लोग इस काबिल हो चुके हैं कि जब सोने लगें तो पूरे वजूद के अंदर नज़र रखिए और ये इंटेंशन रखिए, ये तवज्जो रखिए कि आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज, आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जीज, कि मैं तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को बेहतरीन तरीके से ख़ुद से ख़ारिज करता हूँ। ये किसी को नुकसान ना पहुँचाएं, ख़त्म हो जाए। मैं अपने अंदर से मौजूद तमाम नेगेटिव एनर्जीज़ को ख़ारिज करता हूँ अच्छे तरीके से, ये किसी को नुकसान ना पहुँचाएं और बेहतरीन तरीके से ख़त्म हो जाए। तो बस 3 दफ़ा तो जो अंदर रखिए और 3 दफ़ा ऐसा कहिए, बेशक इंग्लिश में कह लें, बेशक उर्दू में कह लें, तो विद इन टाइम इंशाल्लाह बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस वक़्त तक आप पर असर नहीं कर सकती जब तक आप उसको कबूल नहीं करते। यह नेगेटिव एनर्जी को कबूल करने से मुराद ये है, नंबर 1, कि आप अपनी एनर्जी लूज़ कर दें, यानी आपकी अपनी एनर्जी कम हो तो नेगेटिव एनर्जी खुद ही असर करेगी। दूसरी बात यह है कि आप उसी ख्याल में रहें। फॉर एग्जांपल, आपको ये ख्याल कि नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और आप उसी ख्याल में रहें कि नेगेटिव एनर्जीज़ मुझ पर असर कर रही हैं या हो रहा है, बस फिर हो गया। जब आप किसी चीज़ को कबूल नहीं करते तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो एनर्जी आपके ऊपर असर करे। इस बात को समझना है आपने। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, नहीं समझी दोबारा पूछ सकते हैं। विद इन टाइम सारा कुछ होता है। जब आप मुराकबा भी करें और ऐसा कोई ख्याल आपको नजर आए तो जो अपने अंदर रखते हैं वहाँ से तो जो हटाकर किसी और जिस्म के हिस्से में ले जाते हैं, कहीं भी ले जाइए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा आपको नज़र अपने सीने पे आया है तो आपने तो जो अपनी बाएं बाजू में ले जानी है, दाएं बाजू में ले जानी है, सर में ले जानी है या टांगों में ले जानी है। और टांगों पर ही ऐसा कोई सी नज़र आ रहा है तो बाजू में तो जो ले आइए, पेट में नज़र ले आइए, सीने में नज़र ले आइए। ये तो जो हटाकर उस अर्गन से किसी दूसरे अर्गन में ले जाती है। क्यों कि जैसा हमारा ये माहौल है, एक दूसरे के लिए हम जहर लिए फिरते हैं अक्सर, ये जो है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाएंगे। ये कोई मेरे ख्याल में अप्रैल के आखिरी दिन थे। मैं दरबार शरीफ में बैठा हुआ था तो एक शख्स आया, जी एन जो हो गया, मैंने आज तक कुछ नहीं लब्भा, मैंने फलाना नहीं लब्भा, मैंने ये हो गया, तो मैं ये नहीं समझता, मैं वो नहीं समझता। तो मैंने, हालांकि उस वक्त हमने चंद कापियाँ बनवाई थी, हार्ड कापीज़ थी हमारे पास, और इरफान खुदी की, तो उसको दी। तो मैंने कहा इसको पढ़ो, बातें करी जाए। जब 2-4 सवाल पूछे चुप कर गया, फिर किताब ले गया। और अब उस किताब को ले गया, अब उस किताब से आगे लोगों को वो तबलीग शुरू की हुई है। तो मैंने कहा अच्छा बाबा, तेरी मर्जी है, जो मर्जी करता फिर। तो ये तो हर इंसान की अपनी है, लेकिन फिर वो लोग जो किताबी इलम में रहते हैं वो उस हकीकी इलम से महरूम हो जाते हैं। ठीक है, जो इलम होता है उसमें इलम वही होता है जो मुकम्मल और कामल इलम होता है। ये लोग बड़ा मेरे सामने कहते हैं कलंदर, अब्दाल, कुतब, नुजबा, उकबा। मैं क्या मैं करूँ उनका, क्या करना मैंने उनका?
کوئی چیز اور ہے، اس کو آپ لوگ کس معاملوں میں آپ پڑے ہوئے ہو؟ سب سے پہلے تو اپنے اس جسموں کو اس قابل کرو، یہ گندگیاں نکلیں. اور ہماری اکثریت جو ہے وہ سمجھ لیجئے بس وہ شعوری طور پر کسی کو 10-20 روپے دے کر 50-100 روپے دے کر سمجھتے ہم نے بڑی نیکی کر دی ہے نا. انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس طرح ہم ایک معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. یہ جو پیشہ ور بکاری بن گئے ہیں اور جو پیشہ ور بکاریوں کی یلغار ہو گئی ہے، ایک پورے نیٹ ورک بن گئے، ایک سیٹ اپ بن گئے، یہ کہاں سے بنے ہیں؟ یہ سوسائٹی نے ہی بنائے ہیں. آپ لوگ جو یہ چندے دے رہے ہو اس کی وجہ سے وہ سیٹ اپ بنا، کیسا نہیں ہے؟ اب آپ دیکھو سڑکوں کے اوپر عورتیں، بچے، چھوٹا سا بچہ آگے انہوں نے ڈالا اور اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ بچہ اس کا اپنا ہے یا نہیں ہے. اور ایسے ہی کتنے بچے اغوا ہوئے. ایک بچے کو اگر وہ ملک ایک حصے سے اغوا کرتے ہیں دوسرے حصے میں پہنچا دیتے ہیں، وہاں سے وہ دوسرے حصے سے اغوا کرتے ہیں پہلے حصے میں پہنچا دیتے ہیں. بتائیے مجھے. اور یہ جو آگے وہ لڑکیوں کا ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، وہ نئے نئے ٹرینڈ چل رہے ہیں، آپ دیکھیے ان کے مانگنوں کے طریقے. یہ کیا ہے سارا؟ یہ آپ کے وہ 10 روپے جو ہیں جو آپ نے دیے وہ کام خراب کر رہے ہیں. محنت مزدوری سے جو انسان 1000 کماتا ہے، 1500 کماتا ہے، یہ لوگ ایسے پیشہ ور بیکاری جو ہوتے ہیں انہوں نے بڑے پھندے رکھے ہوئے ہیں. گاڑیوں والوں سے الگ طریقے سے مانگا جائے گا، فلاں الگ طریقے سے. انہوں نے پورے اسکول بنائے ہوئے ہیں، پوری ٹریننگ کی ہوئی ہے انہوں نے. ایسے سے بکاریوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کی کروڑوں روپے جدادیں نکلی، کتنی ان کی بیویاں نکلی. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ سوسائٹی کی بہتری نہیں ہو رہی، یہ سوسائٹی میں بگاڑ ہے. آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، یہ کوئی نہیں آپ کو سمجھائے گا. اور اب ایون آپ کے ذہن میں بھی ہے نہیں وہ بڑا مجبور نہیں. آپ نے اپنا 1 روپیہ بھی لگانا ہے تو سوچ سمجھ کے لگائیے، ٹھیک ہے؟ وگرنہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ اچھا ایک اور خیال اٹھے گا کہ نہیں ہم نے تو اللہ کے لیے دے دیا. بھائی حد ہوگی. تم نے جو پیسہ دیا یہاں تمہاری نیت جو تھی، تم باشعور ہو، تم نے دیکھنا ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے. ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک کو ناپسند کیا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں. آپ نے کہا تمہارے گھر میں کیا؟ اس نے کہا 1 کمبل 1 پیالہ ہے. تو آپ نے وہی منگوایا اور اس کو بیچ دیا. جو پیسے ملے اس سے کلہاڑا بنا کے دیا، جاؤ جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ. دیکھیں سوسائٹی میں ورک ہو رہا ہے نا، لکڑی کاٹ کے لا رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے. اب دیکھیں ان واقعات کو دیکھا کریں، سوچا کریں. وغیرہ سرکار کسی بھی صحابی کو کہہ دیتے اس کو دے دو کچھ درہم تو دینا دیتے سارے. ایسا نہیں کیا. یہ جو اتنے بڑے نیٹ ورک بن گئے ہیں یہ پیشہ ور بیکاریوں کے، یہ کیسے بن گئے ہیں؟ ان کی آگے اولادیں آ گئی ہیں کہ نئے نئے ٹرینڈ آ رہے ہیں. اگر آپ کسی وقت بھی کو 10 روپے دیا ہوا بھی ایسا کام ایسے پیشہ ور بیکاریوں کے چڑھا ہے آپ کے لیے، جو بھی اب ذمہ دار ہیں وہاں، آپ اس برائی میں پھیلانے کے ذمہ دار ہوئے. آپ سے پوچھا جائے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کو معافی دی جائے. کیونکہ میں آپ کا ٹیچر ہوں تو اس سے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس کو ماننا نہ ماننا آپ کا حق ہے. میں برالزماں ہوں، میرا کام ہے صرف پیغام پہنچانا. میں نے پہنچا دیا، آپ لوگ کی آگے مرضی ہے. یہ جب اجتماعی شعور آئے گا، آپ کو اپنے آپ کو اس طرح اسٹرانگ کرنا ہے، آپ کو اپنے مشن کو اسٹرانگ کرنا ہے، آپ کو خود اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ ہماری یہی تو ساری بات ہے کہ ہم نے شعوری طور پر جو ہے آگے بڑھنا ہے. ہم نے فلاح معاشرہ فلاح انسان کرتے جانا ہے. اتنے بڑے مولوی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کچھ ایک بھی بتائیں کچھ ہے؟ صرف باتیں کر رہے ہیں. پریکٹیکلی پوچھیں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. ایون یہی پوچھ لیں کہ حضرت صاحب یہ میرٹ پالیسی جو ہمارے ملک میں بننی ہے سرکاری جابس کے لیے کیسی بننی ہے؟ کوئی نہیں بتائے. ایسے سے پھندے بنائے گئے ہیں، جو حقدار ہے وہ محروم رہ جاتا ہے اور جو نہیں حقدار وہ لے لیتا ہے. وہ چیز سفارش سے لے جس چیز سے مرضی لے لے، اس کی اپنی وہ جو اس نے سفارش لی ہے اس کی اپنی جو کمائی ہے وہ پوری زندگی حرام رہے گی. لیکن کون اس کو دیکھتا ہے کہ میں نے کسی کا حق مارا ہے کہ نہیں مارا؟ روحانی بندے ایسا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے جس کو جس کام کے لیے بنایا ہے وہ اس سے وہ کام لو. اللہ پاک نے کسی انسان کو بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنایا ہوا. جو انتہا مجبور ہے، جس کے چاروں ہی آرگنز نہیں ہیں، نہ ہی ہاتھ نہ ہی پاؤں ہیں، تو اس کی مدد ہوگی کسی اور طریقے سے. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک آرگنز بھی اس کے ٹھیک ہے تو ایسا کوئی نہ کوئی ورک ضرور ہوگا جو وہ ان سے کر سکتا ہے. ریاست نے، سوسائٹی نے یہ کام کرنا ہے.
ریاست اور سوسائٹی آپ انسان ہی بنتے ہو جنہوں نے یہ سارے کام کرنے ہیں. شاید آپ دوستوں میں سے کچھ کو میری بات بری لگے، لیکن یہ حقیقت ہے. اگر اب آپ کو بات بری لگے تو کہہ سکتے ہیں، مجھے کوئی نہیں آبجیکشن کہ سر آپ نے یہ بات اچھی کیوں کی، اس کی جگہ یہ بات ہونی چاہیے تھی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے اوپر. لیکن یقین کریں آپ، کبھی آپ نے شروع میں دیکھا تھا کہ وہ ایسے سڑکوں کے اوپر چھوٹا بچہ سال کا سے لے کر بیٹھی ہوئی ہے خاتون، اوپر اس نے برقع ڈالا ہوا ہے اپنے آپ کو؟ تو دیکھے تھے کبھی کہ پہلے لوگ؟ ابھی دیکھیے نیا ٹرینڈ آیا. اب جو لڑکیاں ہیں وہ اور طریقے سے مانگنے کا انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، اور دوسرے بکاری اور طریقے سے انہوں نے ٹرینڈ چلایا ہوا ہے، اور آپ ان سے لڑ نہیں سکتے ہو. وہ بہت مضبوط پاورفل نیٹ ورک بن چکے ہیں ان بکاریوں کے اوپر. پتہ نہیں کون کون سا بندہ ان میں ملوث ہوتا ہے اور کیسے وہ ورک کرتے ہیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کیا کام آپ ہے. لیکن سوچیے اپنے آپ میں غور کیا کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارا جو پیسہ لگ رہا ہے وہ کس حصے میں لگ رہا ہے، ہم اس سے کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو دینا تو اس کو کھانا دیجیے، دیکھیں کیا وہ کھانا قبول کرتا ہے. آپ کا بات تو کھانے کی ہے نا، لیکن نہیں، وہ کھانے کی بجائے پیسہ قبول کریں گے. تو آپ نے سوچنا ہے. نہیں سوچتے تو بھائی بابا تم بہت ذمہ دار ہو، میں نہیں ہوں. میرے ذمہ جتنی ڈیوٹی ہے میں نے اتنی کرنی ہے، باقی آپ نے خود سوچنا ہے. اوکے، اللہ حافظ.